بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ صبح بخیر ناظرین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کو اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، انما بعثت معلما، مجھے استاد بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور کس مضمون کا استاد بنا کر بھیجا گیا ہے، کس نصاب کے ساتھ بھیجا گیا ہے، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں بتایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے لوگوں کے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے کہ ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جائے اس کرۂ ارض پر جہاں کے لوگ اخلاق سے بالکل آراستہ اور پیراستہ ہوں، ان کا کردار عظیم الشان ہو اور ان کا کردار مثالی ہو۔ گزشتہ دنوں میں نے اخبارات میں کچھ ایسی خبریں پڑھیں کہ دل بہت زیادہ دکھی ہوا۔ ان میں دیکھا کہ صرف 6-7 دنوں کے اندر مختلف مقامات پر بچوں نے یعنی شاگردوں نے اپنے اساتذہ پر حملے کیے، اور میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ میرے لیے وہ تفصیل بیان کرنا بھی بڑا مشکل ہوگا، لیکن میں سوچ میں پڑ گیا کہ ہم اپنے اساتذہ کو دیکھ دیکھ کر زندگی بڑھاتے تھے آگے، اور دیکھتے تھے کہ ہمارے استاد ہمارے لیے کتنے مثالی اور کتنے آئیڈیل ہیں۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایبٹ آباد سے میرا تعلق ہے، اور شدید سردی کے موسم میں اور برف باری کے موسم میں ہمارے ٹیچرز اپنے گھروں سے نکلتے تھے، اور اسکول میں کیونکہ گیس وغیرہ ہوتی نہیں تھی تو جو انگیٹھی ہے اپنے پیسوں سے پیسے اکٹھے کر کے وہ گرم کرتے تھے، اور بچوں کو سردیوں کی چھٹیوں میں مفت پڑھاتے تھے، کیونکہ بچوں کا میٹرک کا جو ایگزام ہوتا تھا وہ بورڈ کا ایگزام ہوتا تھا۔ اس وجہ سے آج تک ان استادوں کی تصویریں جب ہمارے ذہن میں آتی ہیں تو ہمارا وجود ان کے احترام کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے استاد وہ تھے، اور یہ استاد میں یہ کوئی اکا دکا، پورے پاکستان کے اندر ایسا ہی ماحول تھا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں وہی کہتے ہیں کہ نہ بچے وہ رہے اور نہ ہی استاد وہ رہے۔ کئی جگہ پر میں نے ایسا بھی دیکھا کہ استاد بچے کے سامنے جس سے آئیڈیل کے طور پہ کھڑا ہونا چاہیے، وہ بچوں کے ساتھ کھڑا ہو کے سگریٹ پی رہا ہے، تو وہ کہاں کا استاد رہا؟ اور بچوں کے ساتھ ایسی منفی سرگرمیوں کے اندر وہ انوالو ہے۔ تو جب آپ سوسائٹی کے اندر سے وہ عزت اور احترام والا سارا کلچر ہی آؤٹ کر دیں گے تو پھر نتیجے کے طور پر وہی چیزیں ہوں گی کہ جن کا مظاہرہ آج صبح شام ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ موضوع بڑا اہم تھا، میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس موضوع پر بات کریں۔ آخر وہ کون سا ایسا معاملہ ہو گیا ہے، کون سی ایسی دراڑ پڑ چکی ہے جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ اس مقام کی طرف جا رہا ہے کہ استاد جو احترام کی بلند ترین مثال کے طور پر ہمارے معاشرے میں کھڑا ہوتا تھا، آج وہاں پر اس پر حملے ہو رہے ہیں۔ تو آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے بڑے زبردست ایک پینل کو دعوت دی ہے۔ مریم گل طاہر صاحبہ ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، سرگودا یونیورسٹی میں یہ پڑھاتی رہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بہت زبردست قسم کی اسکالرشپس جو ہیں وہ حاصل کی ہیں، اور ان کا ایکسپیرینس ہے پوری دنیا میں جو بچوں کی جو کلاس روم کی جو نفسیات ہے اس کے حوالے سے۔ بہت شکریہ مریم، آپ یہاں پر آئیں۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب ڈاکٹر محمد حسین صاحب، ایجوکیشن میں پی ایچ ڈی ہیں، خود استاد ہیں، کولمبیا یونیورسٹی USA میں یہ پڑھاتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا جو مذہبی تعلیم ہے وہ بھی انہوں نے جامعۃ الکوثر اسلام آباد سے حاصل کی ہے۔ تو ان سے تھوڑا سا ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دین کی تعلیمات کیا ہیں، مدرسے کے اندر استاد اور شاگرد کا باہمی تعلق کیا ہوتا ہے، اور اسکول کالج یونیورسٹی کی سطح پر یہ جو تعلق ہے یہ کیسے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ حسین صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ اور آج ہم نے پروگرام میں اسلام آباد کے کالج کی طالبہ اشراق سید کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ کلاس روم میں بچے کیسے سوچتے ہیں، اور بچے کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا جو آئیڈیل ٹیچر ہے وہ کس قسم کا ہونا چاہیے، اور کلاس روم میں جو پرابلم بعض وقت پیش آتے ہیں جو شاید ہم تک نہیں پہنچتے یا جنہیں ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، وہ پرابلم کیا ہیں۔ تو بہت شکریہ اشراق، آپ یہاں پروگرام میں تشریف لائیں۔ مریم، میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں آپ خود کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کیسے ریلیٹ کرتی ہیں ان ساری چیزوں کو؟ بہت شکریہ سبوق، آپ نے اس بہت سینسٹیو ٹاپک کو کے اوپر بات کرنا کو امپورٹنٹ سمجھا۔ ایز اے ایجوکیشنسٹ اور ہائر ایجوکیشن پروفیشنل مجھے لگتا ہے کہ جو ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر کے رول کے اوپر جو بات ہو رہی ہے اس کے اندر سب سے زیادہ اہم چیز جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو ٹیچر ہے
وہ اب اپنے آپ کو کس طریقے سے اسٹوڈنٹس کے سامنے پریزنٹ کرتا ہے. صحیح. پہلے جو ٹیچر جیسے آپ نے بات کی وہ ایک رول ماڈل کے طور پہ آتے تھے, ان کے ایک ایتھکس کے سامنے آتے تھے, لیکن اگر اب ہم اپنے ٹیچرس کی بات کرتے ہیں, اگر میں یونیورسٹیز کی بات کروں, ایک بچہ بالکل گریجویٹ ہوتا ہے اور اس کو وزٹنگ لیکچر کے طور پہ بٹھا دیا جاتا ہے. اس کو نہیں پتا ہوتا کہ اس نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کس طریقے سے انٹریکٹ کرنا ہے. ایک کریکولم پڑھانا صرف ٹیچر کا کام نہیں ہے, بچوں کے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو مورل ویلیوز, ان کی سوشل ویلیوز, ان کی ایتھیکل ویلیوز کو کریکولم کے الائن کر کے کلاس روم کے لے کے جانا بھی امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ جو دوسری چیز میں سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے انسیڈنٹس کو بہت زیادہ پروموٹ کری ہے, وہ لیک آف انٹالرنس جو ہم اپنی سوسائٹی میں, اپنے کلچر میں لے کے آ چکے ہیں, اپنے ایجوکیشن سسٹمز میں لے کے آ چکے ہیں, وہ بھی ایک ریزن ہے اس طرح کے انسیڈنٹس میں. کیونکہ اب ہم چاہے اسکولس میں ہیں, چاہے ہم یونیورسٹیز میں ہیں, ہم اس طریقے سے ایک مائنڈ سیٹ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ بچہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کورس پڑھ رہا ہے وہی بیسٹ ہے, وہی سوسائٹی کو لے کے چلے گا. وہ کسی ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل رہا ہے تو وہی مائنڈ سیٹ, تو اگر اس چیز سے نگیٹ وہ سمجھتا ہے یا اس کے نگیٹ کوئی بھی چیز سنتا ہے تو اس کو ریٹیلیٹ کرنے کے لیے وہ ایگریشن میں جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پورا سینیریو جو ہو رہا ہے یا اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہو رہے ہیں, اس میں جو ٹیچر کا ایک رول تھا, مطلب اس کی ایک پوری پرسنالٹی جس طریقے سے ڈیولپ ہوتی تھی وہ اس کا لیک ہے. اسٹوڈنٹ کو ایک رسپیکٹ کا جو فیکٹر پہلے کلاس رومس میں آتا تھا وہ مسنگ ہو گیا ہے. اور اس کے بعد جو انسٹیٹیوشنس ہیں ان کا جو رول تھا سوسائٹی بلڈنگ کے اندر, وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ اب تھوڑا سا ختم ہو رہا ہے. مطلب یہ ساری چیزیں اس طرح کے انسیڈنٹس کو. اچھا مجھے مریم صرف ایک بات یہ بتائیں کہ آپ نے جو ایک اسکالرشپ کی تھی, مجھے اس کا نام بھول گیا, کیا نام ہے؟ ایراسمس منڈس اسکالرشپ بھی تھی. اس کے اندر کیا تھا, کیونکہ آپ تو سارا فوکس انہی چیزوں پر تھا نا اس میں. اچھا, اب جو وہ اسکالرشپ تھی بیسکلی وہ ہائر ایجوکیشن میں لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کے اوپر, کلاس روم ٹریننگ کے اوپر جب ہم بات کر رہے تھے, وہاں پر بیسکلی ہمیں فوکس جو کیا جاتا تھا اس میں جب ہم کریکولم یا ٹیچر کو ٹریننگ کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا تھا, اس کے اوپر یہ دیکھا جاتا تھا کہ جب ایک ٹیچر جو ہے وہ کلاس روم میں آتا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ اس نے صرف ایک کریکولم کو ڈیلیور نہیں کر دینا, اس نے اسٹوڈنٹس کے مائنڈ سیٹ اپ کو بھی دیکھنا ہے. مطلب اگر ایک پری مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ لیکچر لے کے آ رہا ہے, لیٹس سپوز میں آپ کو ایگزامپل دیتی ہوں, اور اسے لگ رہا ہے کہ فار ایگزامپل کوئی جیسے فلڈ کا انسیڈنٹ آ گیا اور بچے ڈسٹرب لگ رہے ہیں کلاس روم میں, آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک اچھی انوائرمنٹ نہیں ہے, تو انسٹیڈ آف پرٹیکولرلی کہ وہ اس ٹاپک کو ڈیلیور کرے, وہ تھوڑا سا کاؤنسلنگ بھی بچوں کی کر سکے, اس ماحول کے مطابق بچوں کو ڈھالے ماحول کے, مطلب اس کا وہ سارا پریشر اس چیز پہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس نے ایک ڈیڈ لائن یا اس ٹائم سے پہلے اپنا کورس ختم کرنا ہے. اس نے اپنے کلچر کو کے ساتھ کمپیٹیبل لے کے چلنا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک 1-to-1 انٹریکشن ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. ہمارے یہاں پہ جیسے مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب ہم پڑھتے ہوتے تھے کہ ایک کلاس روم میں کچھ ٹیچرز ہوتے تھے وہ نام لے کے, لیکن کچھ صرف رول نمبر لے کے اٹینڈنس لے کے چلے جاتے ہوتے تھے, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹ کا نام کیا ہے, اس کا کیا نمبر ہیں, سارے نمبر ہیں. لیکن یہ بہت اہم ہے کہ اگر ایک جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اب ٹیچر کے ساتھ یا ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ کس طریقے سے انٹریکٹ کر رہا ہے, ان کا آپس میں ریلیشن شپ کیا ہے. اگر ایک ٹیچر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے, جیسے جب میں ایراسمس منڈس پہ یا گلوبل یو گریڈ پہ بھی گئی تھی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے جو پہلا ویک تھا اس میں صرف ہمارے ٹیچرز نے ہمارے بارے میں پوچھا تھا. ہم 19 ملکوں سے کلاس تھے اور وہ کلاس کی تعداد ہماری صرف 19 بچے تھے, ہمارے زیادہ اسٹوڈنٹس بھی نہیں تھے. ہمارے یہاں تو 50 کی کلاس ہوتی ہے اور بہت زیادہ. تو وہاں پہ پہلے تو انہوں نے صرف یہ پوچھا اچھا آپ نے یہ کورس کیوں لیا, آپ کس ملک سے ہیں, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, تاکہ ٹیچرس جو ہیں ان کو پتہ چلے کہ جھل ہو جاتے تھے, وہ بالکل الائن ہوتے. اور دوسری چیز جو بہت زیادہ, پھر اس کے بعد وہ ہمیں جو اسائنمنٹس دیتے تھے وہ بھی ہمارے انٹرسٹ کی بیس پہ ہوتی تھی. مطلب کریکولم ہم سارا ایک جیسا پڑھ رہے ہوتے تھے, لیکن جو پھر ہماری اسائنمنٹس ہوتی تھی اس میں ہماری پرسنالٹی جو تھی وہ, آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے, ملک ہے, تعلیم کا نظام ہے, اس کو سب کو دیکھ کر وہ کیا جاتا تھا. اچھا ایک چھوٹا سا سوال اور میرا, وہ یہ کہ عموماً جو ابھی بھی آپ نے کہا کہ بالکل پتہ ہی نہیں چلتا اسٹوڈنٹ کون ہے اور ٹیچر کون ہے کلاس روم میں, وہ بالکل نئے فریش گریجویٹ ہیں تو ان کو آپ رکھ لیتے ہیں. اچھا میرا خیال ہے یہ تو اب ہوگا, اس میں تو آپ روک نہیں سکتے, لیکن کیا اس دوران ان کی ٹریننگ, ان کی تربیت, کلاس روم کی مینجمنٹ, کلاس روم بیہیویئر, کم از کم ایک سال کا کوئی کورس ہونا چاہیے نا, کہ وہ جتنے بڑے کام میں کلاس روم میں انٹر ہو رہے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے. اب اس کو ہم میں ایز ایجوکیشنسٹ اس کو اس طریقے سے دیکھتی ہوں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو اپنے جو ینگ گریجویٹس ہیں انہیں کلاس رومس کے انوائرمنٹ میں لے کے آنا ہے تو دیکھیں ٹی اے سے جو ٹیچنگ اسسٹنٹ کا کانسیپٹ ہے آپ اس کے طور پہ لے کے آئیں کہ جیسے اسٹوڈنٹ ابھی پڑھ رہا ہے اسی کے دوران وہ ایک ٹیچرس کے ساتھ اٹیچ ہو, وہ جاتے ہی کلاس میں لیکچر نہ دے, پہلے وہ بیٹھے وہ اپنے ٹیچر کو آبزرو کرے, اپنے ٹیچر سے سوال کرے, ٹیچر اس کو ایز اے گیسٹ لیکچر بلائے, اس کو مطلب ڈیموز لے, اس کی ٹریننگ کرے. ہمارے ہاں تو ایسا ہو نہیں رہا, ہمارے ہاں بہت کم ہو رہا ہے لیکن زیادہ تر ایسا نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں پہ جو ہائر ایجوکیشن کی آپ دیکھ لیں, ہائر ایجوکیشن یونیورسٹی کے اندر زیادہ تر ٹیچرس کی سرٹیفکیشنز نہیں ہیں. ہمارے یہاں پہ پی ایچ ڈی یا مطلب جو ریسرچ ڈگریز ہیں اس کے بعد ہی ٹیچر جو ہیں وہ کلاس رومس میں مطلب اس کو میرے خیال سے حسین صاحب زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں, لیکن کیونکہ میں ہائر ایجوکیشن ایڈمنسٹریشن میں زیادہ رہی ہوں اور مطلب اس میں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس ٹیچرس ٹریننگ کے انسٹیٹیوشن زیادہ نہیں ہیں اور یا پھر ہیں ہی نہیں ہیں. میرے مطلب اس پورے کیریئر میں جس میں میں پڑھی بھی ہوں اور 10 سال میں نے یونیورسٹی میں جاب بھی کی ہے, میں نے نہیں دیکھا کہ ہمارے کلچر میں, مطلب میں 3-4 یونیورسٹیز کے ساتھ الائن رہی ہوں, کام بھی کیا ہے, اسٹوڈنٹ بھی رہی ہوں, تو ہمارے پاس تو ٹیچرز جو ہیں یونیورسٹی میں پرٹیکولرلی ایسے نہیں تھے جو ٹریننگ کر کے آتے تھے یا جو سافٹ اسکلس کے اوپر آتے تھے یا جو اس چیز کے اوپر پیشن کے ساتھ ٹیچرز آتے تھے. جیسے میں آپ ہی کی بات, جب آپ نے اگزامپل دی کہ جو ٹیچرز ہیں وہ انگیٹھیاں لے کے آتے تھے, اس کا مطلب تھا کہ ان کے اندر ایک ٹیچنگ کا پیشن تھا. ہمارے ہاں کلچر کے اندر ایک اور چیز بہت بڑا پرابلم ہے, المیہ میں کہوں گی, وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اچھا جس کو کوئی جاب نہیں مل رہی وہ ٹیچنگ میں چلا جائے. اب اس کو یہ نہیں پتا کہ آپ جو ہیں آپ اگلی جو نسل ہے اس کے معمار بن رہے ہیں نا, آپ ایک پوری نیشن بلڈنگ کا کام کر رہے ہیں. تو اگر آپ بغیر کسی سوچ کے اس پروفیشن میں آ جائیں گے تو پرابلم ہوگا. وہ بالکل ایسی بات ہے, جب آپ کو اپنی نسل کے بارے میں کوئی پریشانی نہ ہو تو پھر آپ اسی قسم کی حرکتیں جو ہیں کرتے رہیں گے. اچھا, بہت شکریہ آپ کا مریم. ڈاکٹر محمد حسین صاحب, یہ خبریں آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ کوئی ایموشنل ٹراما ہے, کوئی ایموشنل بیہیویئر کی ٹریننگ نہیں ہے, بچے کیوں اس طرح الجھ پڑتے ہیں اور ٹیچر کیوں ان کو سمجھ نہیں پاتے؟ اچھا کلاس روم میں بعض وقت میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو رائٹ ہے کہ آپ بچے کے ساتھ مکالمہ کریں, اس سے بات چیت کریں, لیکن کلاس روم میں, بھری کلاس روم میں بچے کی بے عزتی کرنا میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے, کیونکہ ہر بچہ ایک جیسا نہیں ہوتا, وہ الگ قسم کی حساسیت رکھتا ہے. تو میں چاہوں گا تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں کہ یہ جو بچوں کی نفسیاتی جو حساسیت ہے اسے ایک استاد کیسے ایڈریس کرتا ہے کلاس روم میں. جی بہت شکریہ. ذرا مدرسے کا مجھے بتائیں. جی بہت شکریہ. مختلف جو ادارے ہیں اس میں مختلف ایج گروپ کے بچے آتے ہیں. اب آپ جب یونیورسٹی کی بات کریں تو وہاں 18, 19, 20 سال کے بچے ابھی جو جسٹ ٹرانزیشن پیریڈ میں ہے, ٹین ایج سے ایک ذمہ دار اس میں, تو اس مرحلے میں وہ ہوتے ہیں. اور جب اسکول میں تو خیر ڈپینڈنگ کہ کس درجے کی یا کس کلاس کی آپ بات کریں تو مختلف عمر کے بچے ہوتے ہیں. مدرسوں میں بھی ہے کہ کچھ مدرسوں میں تو بہت کم عمر کے بچے ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر 16-17 ٹین ایج کے بچے. تو عمر کے حساب سے ہر عمر کے بچوں کی اپنی ایک خاص نفسیات ہے. وہ ایک ہارمونیل یعنی اس کے اندر نفسیاتی لحاظ سے, جسمانی لحاظ سے, ذہنی لحاظ سے بہت سارے داخلی تبدیلیوں سے وہ گزر رہا ہے. اسی داخلی تبدیلیوں کی بیس پہ اس کا مزاج بن رہا ہے, اس کی سوچ بن رہی ہے, اس کی جو بھی اس کے آس پاس میں واقعات ہو رہے ہیں اس کے اوپر اس کا رد عمل ڈیولپ ہو رہا ہے اندر سے. اب اگر ہم یعنی جیسے جامعات کی بات کریں, یونیورسٹیوں کی بات کریں, تو اس میں آپ کے پاس ابھی ایسے بچے آ رہے ہیں جس کو آپ جو ماضی کی بات کر رہے ہیں وہاں پر ایکسپوجر بہت لمیٹڈ تھا, محدود تھا. بچے گھر سے آ رہے ہیں, اس کے پاس کھیل کود کے لیے گلی محلے میں کچھ مواقع تھے, اس کے بعد اب مدرسہ یا سکول یونیورسٹی کی کلاس, بہت زیادہ یعنی مواقع اس طرح سے نہیں تھے, اور ذرائع ابلاغ کے جو وسائل بھی وہ بھی محدود تھے. تو اس کو مختلف طرح سے آوازیں ڈسٹرب نہیں کر رہی تھی, مختلف طرح کی چیزیں اس کو اس طرح سے ڈسٹرب نہیں کر رہی تھی. تو آرگینک طریقے سے بڑھ رہا تھا اپنے مزے سے, آرگینک طریقے سے. اب آپ کا کلاس روم میں جو بچہ ہے وہ بظاہر جسمانی طور پر آپ کے سامنے ہے, لیکن شاید وہ سوشل میڈیا کی بدولت
یا کسی اور گیمنگ کی بدولت, کسی چیز کی بدولت وہ کہیں اور انگیج ہے, ایموشنلی, ذہنی طور پر, جذباتی طور پر, احساسات کی سطح پہ وہ کہیں اور اٹیچ ہے, لیکن سر آپ گن رہے ہیں کہ میری کلاس میں کتنے بچے ہیں. ایک یہ بڑا ایک مسئلہ ہے. دوسرا جس کی طرف مریم صاحبہ نے نشاندہی کی کہ سکول کی سطح پہ ہمارے ہاں بی ایڈ کا, ایم ایڈ کا, اس طرح قسم کے ٹیچنگ کورسز ہے, سرٹیفکیشن کے چیزیں ہیں, لیکن یونیورسٹیز میں سیدھا آپ ڈگری لے کے, جو ریسرچ ڈگری ہے وہ لے لی اور آپ سیدھا پڑھانا شروع کیا. فن تدریس سے متعلق آپ نے کوئی اضافی کورس نہیں لیا, کوئی اضافی تربیت نہیں لی کہ آپ نے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کیسے کرنا ہے, اپنی جو پیڈاگوجی ہے, پڑھانے کا جو انداز ہے, طریقہ ہے, وہ اس کو کیسے لے کے چلنا ہے, کس عمر کے بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں, ان کی کیا نفسیات ہے, اور وہ جو بچے ہیں وہ سوسائٹی میں بحیثیت مجموعی کن مسائل میں الجھے ہوئے ہیں, ان چیزوں کو جانے بغیر آپ سیدھا اپنا جو کانٹینٹ ہے اس کو آپ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ آپ کے پاس ایک لمیٹڈ ٹائم ہے, آپ نے سیمسٹر کے اندر کورس ہر صورت میں ختم کرنا ہے, آسمان گرے, زمین پھٹے, بس آپ نے اپنا کام کرنا ہے. تو آپ کو کوئی غرض نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ انٹریکشن کیسے کرنا ہے, بچے کو نفسیاتی طور پر سمجھنا کیسے ہے, تو یہ ساری چیزیں کی وجود ہی نہیں رکھتی. ہاں, جو ان ساری انتظامی چیزوں کے درمیان نا جو اصل مقصد کیا تھا کہ بچے سیکھیں, آگے بڑھیں, شعور ان کا بڑھے, مزاج میں پختگی آئے, ان کے اندر تخلیقی صلاحیتیں آئے, اور وہ سوسائٹی کو, اگلی نسل کو لیڈ کریں, اس کی قیادت کریں. وہ جو بنیادی مقصد ہے وہ انتظامی چیزوں میں اور پروٹوکولز میں یہ ختم کرنا ہے, وہ ختم کرنا ہے, یہ چیزیں کرنی ہے, وہ انتظامی نوعیت کی اور وقتی چیزوں کے اندر وہ غائب ہو جاتے ہیں. اور اچھا حسین صاحب, ایک اور چیز میں جو دیکھتا ہوں کہ یہ جو اسکول ہے, کالج ہے, یونیورسٹی ہے, مدرسہ ہے, اس میں جو سب سے اہم ترین فریق ہے نا وہ طالب علم ہے, اور سب سے زیادہ جس فریق کو نہ اسے کنسلٹ کیا جاتا ہے, نہ اسے سمجھا جاتا ہے, نہ اس کے بارے میں کوئی غور و فکر کیا جاتا ہے, وہ طالب علم ہی ہے. یعنی 4 بندے بیٹھیں گے, اب یہ نصاب ہونا چاہیے. اچھا, وہ جو نصاب بنانے والے ہیں وہ ٹیچر کو بھی مشاورت میں شامل نہیں کرتے. بالکل مرضی ہے آپ کی, جی بس آپ اٹھیں, آپ بادشاہ ہیں, اٹھ کے نصاب بنا دیتے ہیں. اچھا, پھر ٹیچر جو ہیں وہ پرنسپل جو ہے نا وہ ان کو اس طریقے سے لے کے چل رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی بڑے پرابلم ہیں. یعنی آپ نے پسند ناپسند کے ایشو بہت زیادہ ہیں. اصل میں وہ ذمہ دار کے بجائے وہ بادشاہ بننے کی, تھانے دار کے اس میں مزاج کی یہ اب میرے کنسٹیٹوئنسی ہے, میرا حلقہ اثر ہے, اس میں میرا ہی ڈنڈا چلے گا یا میرا ہی حکم چلے گا. وہ انسانوں کے ساتھ, انسانی مزاج کے ساتھ, مختلف سوچ مزاج, اس کے رجحانات کے ساتھ آگے چلنے کی بات اس میں شامل نہیں ہے. میں حسین صاحب ویسے مجھے بار بار اچھا نہیں لگتا کہ اپنی اگزامپل دوں, لیکن میں ایک گورنمنٹ اسکول کا پڑھا ہوا طالب علم ہوں, اور میں نے میٹرک وہاں گورنمنٹ اسکول سے کی ہے. اور میں بتاؤں کہ ہمارے اسکول میں منسٹر کی سفارشیں آتی تھیں کہ بچوں کے ایڈمیشن کے لیے, اور میں نے وہ دور دیکھا ہوا ہے کہ جس میں نالائق بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے تھے اور قابل بچے سرکاری اسکولوں میں پڑھتے تھے. اور وہاں پر یہ صورتحال تھی کہ ہمارے ایک ٹیچر ہیں, ان کی شادی ہوئی تو ہم بڑے خوش ہوئے کہ آج 1 مہینہ, شوکت صاحب ان کا نام لیتا ہوں ان کا, 1 مہینہ تو یہ چھٹیاں کریں گے. آپ یقین مانیں اگلے دن وہ اسکول میں تھے. مطلب آپ یہ اندازہ لگا سکتے جو فرض شناسی کا مطلب وہ چھٹیاں نہیں کی انہوں نے, وہ اگلے اسکول میں تھے. اور ہم اتنے اچھا, اس سے انہوں نے تھوڑی سی مہربانی کی, کلاس میں وہ آئے, انہوں نے کوئی کام شام نہیں کروایا, بچے سے کہا تم شعر سناؤ, کسی سے کہا اس کو گا کے سناؤ, لیکن یہ تھوڑا سا انہوں نے انجوائے کیا اس کو. لیکن ہمیں انہوں نے کیا کہ یار تم برا آدمی نہیں ہو جتنا آپ لوگوں نے سخت سمجھا ہو مجھے. لیکن دیکھیے کہ یہ فرض شناسی اپنے آپ کی. اچھا, وہ ہمارے ٹیچر رسپیکٹ ارن کرتے تھے. آج بھی دیکھیں نا, میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ ان کا نام آتا ہے تو دل احترام سے جھک جاتا ہے. تو وجہ کیا ہے اس کی؟ وہ یہ والی وجہ ہے. اچھا اشراق, مجھے آپ بتائیں, آپ پڑھ رہی ہیں کلاس روم میں اور ہم بڑے تنگ ہیں یہ جن زی سے, پتہ نہیں جن الفا بھی آ گئی ہے, جن بیٹا بھی آ گئی ہے, تو ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آ رہی. زیر کے ساتھ پڑھیں ہیں, ان سب کو زیر کے ساتھ, جن ہاں جن. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا سین چل رہا ہے, یہ جو ہم باتیں ساری کر رہے ہیں, یہ آپ کی کچھ سمجھ میں آ رہی ہیں یا آپ کو فضول سی باتیں لگ رہی ہیں؟ اچھا, مجھے تو کافی باتیں سمجھ میں آئیں. 2 ایجوکیشنسٹ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے تو بڑا فائدہ ہوا یہ باتیں سن کے. اچھا, سب سے پہلے جو میں بات کرنا چاہوں گی وہ پیرنٹس کی غلطی مجھے اس میں تھوڑی سی زیادہ لگتی ہے کہ ہم ٹیچرز کا ادب و احترام نہیں کرتے. اس کے بعد اسٹوڈنٹس کی اپنی غلطیاں ہیں, ٹیچرز کی اپنی غلطیاں ہیں.
اچھا پیرنٹس کی غلطی یہ ہے، آج کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو سانس لینے سے پہلے کوکو میلن دکھایا جاتا ہے کہ تم یہ دیکھو. اس کے بعد آپ کے جو ماں باپ کے ساتھ آپ کا ٹائم ہوتا ہے وہ کم ہو گیا، اسکرین ٹائم زیادہ ہو گیا. وہ کہاں سے ادب سیکھے؟ صحیح. اس کے بعد دوسری بات ہماری اسلام سے دوری، کہ ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے معلم کے بارے میں، حضرت علی کیا فرماتے تھے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہم جس اسکول یا کالج میں پڑھتے ہیں وہاں پہ ایک سو کالڈ کنفیشن پیج بنایا جاتا ہے. کنفیشن پیج از سم تھنگ کہ آپ اپنے ٹیچرس کے اوپر میمز بناتے ہیں، آپ وہاں پہ اسٹوڈنٹ کی کوئی بات پتہ چل گئی آپ میم بنا دیتے ہیں. میم کلچر ہمارے میں بہت زیادہ ہو گیا. یہ ہمارے دونوں تو میم کلچر تھا. وہ زیر و زبر ہو گیا. جو یہ میم کلچر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی بھی کسی بھی چیز، اب آپ کے ایک ٹیچر ہیں وہ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں تو آپ ان کے اوپر میم بنا دیں. آپ کے کسی ٹیچر نے کلاس میں پیروڈی کرنا شروع کر. ہاں بالکل، پیروڈی سم تھنگ ایلس. ہم وہ تو ہمارے جو فیئر ویل ہوتا ہے تو ہاں بھائی آپ بتائیں کہ یہ والا ٹیچر اس طریقے سے بات کرتا ہے، وہ ایک ادب کے دائرے میں رہ کے کرنا ایک ٹھیک بات ہے. لیکن وہ میم کلچر بہت زیادہ میرے خیال سے کوئی توہین کرتے ہیں، کوئی ڈیروگیٹری تو قسم کی ایک ٹیچر کے اوپر میم بنانا اس کی توہین ہی ہے. آپ دیکھیں کہ ایک ٹیچر ہے کلاس میں، وہ آپ انسٹا اگر اسکرول کریں میں آپ کو بتاتی ہوں تو اس میں ہزاروں ایسی میمز آئیں گی. اب یہ جس طرح بہت نامی گرامی اسکول کالجز ہیں ان کے اوپر تو لاکھوں میمز ہیں جو اپنے ٹیچرز پہ بنا رہے ہیں. اور جس میں اسکول مینشن نہیں کروں گی لیکن ایبٹ آباد میں جس اسکول میں میں پڑھتی تھی وہاں پہ بھی ایک کنفیشن پیج تھا جس کے اوپر ٹیچر پہ ایسی ایسی میمز بنائی جاتی تھی جو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی تھی. اچھا. اور اس کے اوپر جب میں گئی اپنی پرنسپل کے پاس کہ میم یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ٹیچر سے پھر اسٹوڈنٹس پہ بھی آگے وہ سو کالڈ ایک گروپ ہوتا تھا جو اسٹوڈنٹس پہ بھی آ گیا میمز بنانے کے لیے. تو پھر میں گئی اپنی پرنسپل کے پاس، میں نے کہا میم یہ تو حد سے زیادہ ہو رہا ہے. تو شی از لائک ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور پھر وہی پرنسپل اس اسکول، اور آپ کو چاہیے کہ آپ کلاس روم میں بچوں کو اکٹھا کریں، ان کو بتائیں بیٹا یہ چیزیں اخلاقی طور پر ٹھیک. وہی بات ہے نا کہ بس بچے کو میتھ پڑھانا ہے، بچے کو کیمسٹری پڑھانی ہے، فزکس پڑھانی ہے، اس کو انسان کا بچہ نہیں بننے دینا. دیکھیں پھر وہی پرنسپل اس اسکول میں ڈسپلن چاہتی تھی اور ایسا ڈسپلن چاہتی تھی کہ، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسکول اور کالجز میں جب پرنسپل ہوتا ہے اسکول میں یا کالج میں تو آپ کے ٹیچرز بہت ایکٹیو ہوتے ہیں. گند پڑا ہوا ہے گند اٹھائیں، ٹیبل ٹھیک نہیں ہے، پڑھیں پڑھیں پڑھیں. ٹیچر یا آج پرنسپل چھٹی پر ہیں، دو ٹیچرز دروازے پہ کھڑی ہو کے بات کر رہی ہوں گی، اچھا تم بتاؤ، اچھا یہ وہ اپنی کلاس ادھر کر لگی ہوئی ہے تو دونوں آ گئی ہیں. کلاس بالکل مانیٹر کے حوالے کر دی تو میں ان کو چپ کرواؤ ہم آتے ہیں. وہ ہمارے ہاں وہ بات کی جاتی ہے نا کہ ساس گھر میں نہ ہو تو بہو بڑی خوش ہوتی ہے. تو بالکل بطور ساس. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جنزی کے اپنے بہت مسائل ہیں، جیسے کہ حسین صاحب کہتے ہیں کہ جنزی، چلے میں ان کی بات کو مائنڈ نہیں کرتی، لیکن انہوں نے کہا کہ جنزی کے، میں آپ کو پرسنل بتاؤں کہ آپ خود سوچیں کہ جس وقت آپ چھوٹے تھے یا آپ اپنے پڑھنے والے مرحلے سے گزر رہے تھے، کیا آپ کے اوپر اتنی ذمہ داریاں، اتنے بوجھ، اتنا پریشر، انزائٹی، ڈپریشن تھا آپ میں؟ نہیں. یہ صرف جنزی کے اوپر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس کمپٹیشن ہے. وہ ایک فلم کا ایک سانگ تھا کہ 99% مارکس لاؤ گے تو گھڑی ورنہ چھڑی. تو آپ کے اوپر اتنا پریشر ہے 99% مارکس لینے کا کہ اس میں تو آپ بس یہ جانتے ہو نا کہ آپ نے فزکس پڑھنی ہے، کیمسٹری پڑھنی ہے، میتھس پڑھنی ہے، بایو پڑھنی ہے. اس میں ادب احترام، آپ کے والد یا آپ کی والدہ کتنی دیر آپ کو بٹھا کے سکھاتے ہیں کہ ہاں آج ہم یہ گھر میں ایک مجلس رکھتے ہیں اور اس میں ہم بیٹھتے ہیں اور اس میں ہم سکھاتے ہیں اپنے بچوں کے کہ بچے یہ اس طریقے سے یہ والی چیز کرنی ہے. ہم تو اپنے والدین کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اس میں تو صرف یہی بات ہوتی ہے، اچھا ٹیسٹ ہو گیا، کتنے مارکس آئے ٹیسٹ میں؟ 9 کیوں آئے؟ 10 میں سے 10 کیوں نہیں آئے؟ تو یہ والی چیزیں تو بہت، مطلب ادب و احترام تو بہت پیچھے چھوڑا ہے. اس میں پھر میں یہ پتہ نہیں مجھے یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے، لیکن ٹیچرز کا بھی بہت قصور ہے. آپ یونیورسٹی میں صرف پیسے کمانے آتے ہیں، آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ جس ایک بچے، روحانی والدین ہیں نا آپ، تو آپ جس بچے کو سکھانے کے لیے کچھ آ رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ 1-to-1 انٹریکشن کریں. ایک بچہ کلاس میں آج افسردہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ اس سے پوچھیں کہ بیٹا آپ کو کیا ایشو ہے، اس دن تو آپ بڑا اچھا پارٹیسپیٹ کر رہے تھے کلاس میں، آج کیا ہو گیا. پھر اس کے بعد ہم بہت سی چیزوں کو بہت پیچھے چھوڑائے ہیں. اب یونیورسٹیز میں آپ دیکھیں عید کا دن ہوگا جس دن استاد کلاس لے گا. ہوگی
عید کا دن کیسے ہوتا ہے؟ نہیں، وہ اتنی خوشی ہوتی ہے جس دن استاد کلاس لیتا ہے. یہ بات سمجھا نہیں، کیا مطلب؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ دن اسٹوڈنٹس کے لیے عید کا دن ہوتا ہے جس دن استاد کلاس لیتا ہے، ورنہ تو وہ کلاس لیتے ہی نہیں ہے. اچھا، یونیورسٹیز میں عام ماحول ہے کہ آپ کلاس یا ٹیچر کلاسیں نہیں لیتے؟ ٹیچر کلاسز نہیں لیتے، اور اٹینڈنس کے لیے آپ نے ایک وہ سو کالڈ سی آر یا جی آر بنائی ہوئی ہو کہ چلو بھائی جو ہے اٹینڈنس لگا لو، باہر گراؤنڈ میں چلے جاؤ. آپ کیسے امید رکھتے ہیں کہ جن سے آپ اچھا، انٹریکشن نہیں کرتے؟ یہ جو بات ویسے شاگ نے کی ہے نا، یہاں اسلام آباد میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو سوشل میڈیا پر بڑے ایکٹیوسٹ ہیں، یونیورسٹیوں کے پروفیسر ہیں. اچھا، وہ پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں کوئی کلاس چھوڑتے نہیں ہیں اور پبلک سیکٹر یونیورسٹی میں کوئی کلاس لیتے نہیں ہیں، اور وہ اخلاقیات کے بڑے بڑے بھاشن بھی دے رہے ہوتے ہیں. اب میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن میں ان لوگوں کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کیونکہ ان کے اسٹوڈنٹ سے مجھے یہ بات کہی ہے کہ وہ کلاس بالکل نہیں لیتے اور اخلاقیات اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں سوشل میڈیا پر ان کے پیجز بھرے ہوئے ہیں، اور ہر گھنٹے بعد ان کی پوسٹ آ رہی ہوتی ہے. لگتا ہے پتہ نہیں پڑھاتے کس وقت ہوں گے یہ. ایموشنل ڈسکنیکٹ ہمارے ٹیچر سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہم نہ ان کی بات سمجھ پاتے ہیں نہ وہ ہماری بات سمجھ پاتے ہیں. ہم اب ایک تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ آپ کلاس میں فیوریٹزم کا وہ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اس بچے نے مجھے 3 سوال دیے ہیں، اب ہر سوال کا جواب یہی دے گا. اور اس میں سب سے بڑا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جب میں 10th میں گئی تھی اور کچھ بچوں کے 500+ مارکس تھے، تو ایک ٹیچر آئیں اور انہوں نے کہا آپ سب میں سے 500+ مارکس کس کے ہیں؟ تو چند بچوں نے ہاتھ اٹھائے. آپ سب آگے آ کے بیٹھ جائیں. اور میں یہ کوئی کہانی نہیں بنا رہی، یہ ہوا ہے ایسے کلاس میں. وہ بچے آگے جا کے بیٹھ کے، اور جو 300 یا 400 کی لائن میں تھے وہ پیچھے تھے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا سیکھا. اچھا آپ کے 525، آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کیا سیکھا. وہ 300-400 والے بچے ہیں جن کو زیادہ محنت کی ضرورت ہے، آپ ان کو دھیان نہیں دیں. آپ سب خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ والے جو بچے ہیں نا، انہوں نے آگے مستقبل بنانا ہے. یار ایسی ٹیچر کو پاگل خانے میں ہونا چاہیے تھا، کلاس روم میں کیا کر رہی ہے؟ اور میں نے اس چیز کے اوپر سٹینڈ لیا. میں پھر دوبارہ اسی پرنسپل کے پاس گئی کہ میم یہ دیکھیں کہ بیٹا ایسے ہی ہوگا. ان کو وہ اس سے موٹیویشن لیں اور وہ اس چیز کے اوپر کام کریں تاکہ وہ بھی 500 نمبر لائیں اور وہ بھی اگلی رو میں بیٹھیں. تو آپ جب اپنے اگلی رو اردو کے بجائے انگریزی والی کر دی کہ آپ جس میں نا تفریق پیدا کر رہے ہیں بچوں کے درمیان کہ ان کی ذہنی ساخت کے مسئلے میں تھوڑا سا ان ٹیچرز کو بھی تو بلائیں نا کہ ان بچوں نے اتنے نمبر لیے تو ان بچوں نے کم نمبر کیسے لیے ہیں. تو ان بچوں پہ زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ ان کو اس طریقے سے کلاس میں ڈسکنیکٹ کر دیں، ان کے درمیان یہ سارا کر دیں. آپ فیوریٹزم کا فیکٹر لاتے ہیں، آپ بیچ میں سے 3-4 اور چیزیں لے لیتے ہیں. پھر آپ یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ سے عزت سے بات کرے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر جیسا بھی ہے آپ کو ادب و احترام کے دائرے میں رہ کے ہر چیزیں بات کرنی چاہیے، لیکن ہمارا کوئی اختلاف بھی ہے تو اس کو کہنے سے پہلے تو ٹیچر تو یہی کہیں گے کہ آپ تو بہت بدتمیز بچے ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے، آپ وہ نہیں کہہ سکتے، آپ اس چیز پہ بات نہیں کر سکتے، آپ اس چیز پہ بات نہیں کر سکتے. کوئی بات کرو تو یہ آپ کے کورس میں شامل نہیں ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے، یہ تو ہم پڑھائیں. تو آپ 1-to-1 انٹریکشن نہیں رکھیں گے تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وہ بچہ آپ سے اپنے دل کی بات کرنا جانے گا، یا پھر آپ اس کو مورل ویلیوز سکھا سکتے ہیں، آپ اس کو سکھا سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے معاشرے میں کس طریقے سے پروان چڑھنا ہے. کچھ بھی نہیں. آپ کے لیے صرف ایک بچہ ہے جو آپ کو پیسے دیتا ہے اور آپ کا کام ہے بس ٹھیک ہے یہ سلیبس کور کروانا ہے. اس پروگرام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک خلیج پیدا ہو چکا ہے اور اس کے اندر بڑی جینوئن وجوہات ہیں، اور مریم صاحبہ نے، حسین صاحب نے اور اشراق نے بہت ہی دلچسپ انداز میں ساری چیزیں بتائی ہیں کہ پرابلم اصل میں کیا کیا ہیں. پرابلم ہمیں پتہ ہے، پرابلم کو حل کس نے کرنا ہے. یہ جو پروگرام ہے بنیادی طور پر کاش یہ ٹیچر بھی سن رہے ہوں، پیرنٹس بھی سن رہے ہوں، اسٹوڈنٹس بھی سن رہے ہوں، تو ان سب کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت عملی آپ نے بنانی ہوگی. آپ نے نا واک کے لیے بھی جانا ہے تو تب بھی آپ ٹریک سوٹ خریدتے ہیں، آپ جاگر خریدتے ہیں، آپ ساکس لیتے ہیں، ماحول کے مطابق چیزوں کو کرتے ہیں. تو چھوٹے سے کام کے لیے بھی آپ کو پوری حکمت عملی بنانی پڑتی ہے کہ لیکن آپ نے نسلیں سنوارنی ہیں، ملک کا مستقبل کے معماروں کو تیار کرنا ہے، اور وہاں پر آپ کی توجہ، آپ کی دلچسپی بالکل زیرو ہے. تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ آپ کس چیز کو بچانا چاہتے ہیں، کس چیز کو دنیا کے سامنے لے کر آنا چاہتے ہیں، اپنے ملک کو. اور اپنے ملک کے مستقبل کے بارے میں جب آپ کی صورتحال اور آپ کی حالت یہ ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ علمان والحفیظ کے نعرے ہمیں لگانے پڑیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ جو استاد ہیں ان کی ایک بہت بڑی عظمت ہے اور وہ رسپیکٹ ارن کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس سے, اپنی سوسائٹی سے, اور دنیا کے مختلف ممالک کے بارے میں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ اگر بہت سے واقعات پڑے ہیں, ٹریفک کا چلان ہو گیا تو ٹیچرز کے بارے میں پتہ چلا تو اس کو چھوڑ دیا گیا. عدالتوں میں ایک ٹیچر پیش ہوئے تو جج کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ آپ کاش یہاں نہ آتے, ہم آپ کے پاس آتے, کیونکہ ٹیچر کی رسپیکٹ بہت زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معمار قوم ہے, یہ نئی نسل کو تیار کرتا ہے, یہ ملک کے مستقبل کو تیار کرتا ہے. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایشو بہت زیادہ پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں, جو میں نے انٹرو میں کہا تھا کہ جس کی وجہ سے ہم نے یہ پروگرام کیا, کہ بچے اپنے ٹیچرز پر ہاتھ اٹھانا شروع ہو گئے ہیں. اب ٹیچر کو دیکھنا چاہیے کہ ان کا جو ہاتھ ہے وہ سوسائٹی میں کیا کردار ادا کر رہا ہے. اگر ان کا ہاتھ ٹھیک نہیں ہے تو پھر جو آگے سے ہاتھ ہے وہ بھی خراب ہو رہا ہے. تو اس لیے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ پیرنٹس پر, ٹیچر پر, اسٹوڈنٹس پر ہے کہ وہ آپس میں یہ جو ٹرائکا ہے یہ مل کر کوئی ایسی چیز کرے. وہ کسی کا شعر ہم نے بچپن میں پڑھا تھا کہ نظر باز کی ہو جگر افلاطون کا, بتائیں ہاتھ خاتون کا. بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ ٹیچر کی جو نظر ہوتی ہے نا وہ باز کی ہوتی ہے. وہ پچھلی لائن میں بیٹھے ہوئے بچے کو پہچان جاتا ہے کہ ہاں یہ بچہ کیا ہے. اور جگر شعر کا ہو کہ اس کے اندر اتنی وہ ہوتی ہے کہ وہ برداشت کرتا ہے, جگر شعر کا ہو. کیونکہ جس طرح ماں بچے کی نا ایک ایک چھوٹی چھوٹی شرارتوں کو ہنستے مسکراتے ہوئے برداشت کر رہی ہوتی ہے, تو ٹیچر بھی کیا کرتا ہے, اس کے شعر کا جگر ہوتا ہے, وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے. اور جب وہ ایکشن لیتا ہے نا تو اس کا ہاتھ خاتون والا ہوتا ہے, یعنی شفقت والا, پیار والا, محبت والا, وہ اس کے اندر ہوتا ہے. اور سر افلاطون کا ہوتا ہے کہ وہ ذہنی طور پر اس قابل ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو اس مقام تک پہنچاتا ہے جہاں سے افلاطون بنتے ہیں. تو یہ والا کام کرتا ہے. تو مریم آپ تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ حل کیا نکالیں. اچھا, اس میں جو حل ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ لیولس پہ ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہم یونیورسٹیز کی بات کرتے ہیں, کیونکہ یونیورسٹیز ہی ٹیچرز ہیں جو اسکولس کو دے رہے ہیں, یونیورسٹیز ہی ٹیچرز ہیں جو کالجز کو بھی دے رہے ہیں اور مدرسے میں بھی جا رہے ہیں. وہاں پر تو ایک تو ٹیچرس ٹریننگز ہونی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو جیسے ہمارے پاس سافٹ اسکل سٹیزنشپ ایک کانسیپٹ ہے جس میں بچے کو مورل ویلیوز سکھائی جاتی ہیں اور کلاس انگیجمنٹس کے بارے میں سکھائی جاتی ہیں. ایک تو ٹریننگز کے اوپر فوکس ہونا چاہیے. اور دوسری چیز جو ہے مجھے لگتا ہے کہ سوشل لیول پہ جب ہم اس طرح کے انسیڈنٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک کمیونٹی انگیجمنٹس کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. کمیونٹی انگیجمنٹس میں مطلب ہم ماسکس لے سکتے ہیں یا ریلیجیس پلیسز لے سکتے ہیں, گھر لے سکتے ہیں, فیملی یونٹ میں لے سکتے ہیں, جہاں پر اس بارے میں بات ہو کہ آپ کو رسپیکٹ جو ہے وہ آپ کا رائٹ نہیں, آپ کی رسپانسبلٹی بھی بنتی ہے. مطلب ہم جو ہیں ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں نا کہ ہمارا رائٹ کیا ہے, ہمارا رائٹ کیا ہے, لیکن ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز کے اوپر بھی بات کرنی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے رسپیکٹ کی, ہم ہمیشہ اسٹیٹس کو رسپیکٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں. رسپیکٹ بچہ تب سیکھتا ہے جب ہم اس کو رسپیکٹ ہر لیول پہ دینا سکھاتے ہیں. جیسے میں اپنے چھوٹے سے بچے کی اگزامپل لیتی ہوں. میرا بیٹا بھی 2 سال کا ہے اور باہر خاکروب آتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں انکل گرمی آپ نے پانی پینا ہے. واہ ایکسلنٹ, گڈ. اب اس میں فوکس کیا ہے, میں اور میرا ہسبینڈ اس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ رسپیکٹ دینا سیکھے, رسپیکٹ آف دا رول. کیونکہ جب اس کو یہ پتا ہوگا کہ اس نے اسٹیٹس کو پر رسپیکٹ نہیں دینی تو وہ الٹیمیٹلی وہ ہر کو ٹیچر کو بھی دے گا, وہ راستے پہ جاتے ہوئے لوگوں کو بھی دے گا, بڑے بڑے مطلب جتنے بھی ہائی پروفائل لوگ ہیں ان کو بھی دے گا. تیسری ایک چیز جو مجھے لگتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچے کی اپنی مینٹالٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. پیرنٹس کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا بچے کا ایکسپوئر کیا ہے, اس کے دوست کس طریقے سے ہیں, وہ سوشل میڈیا یا اسکرین ٹائم میں وہ کیا دیکھ رہا ہے, اس کی مینٹالٹی کس طریقے سے ڈیولپ ہو رہی ہے, اور جو اس کا اوپینین ڈیولپ ہو رہا ہے آپ اس کو فوراً نگیٹ نہیں کر سکتے. آپ کو اس کو چینلائز کرنا ہے, آپ کو اس کو سمجھانا ہے, اس کو اس چیز کے بارے میں بتانا ہے کہ تم بھی صحیح ہو سکتے ہو تو دوسرے کا بھی اپنا ایک اوپینین ہے. اوور آل پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. اور جو میرے خیال سے بچوں کی جیسے شاکنی میں کہا تھا ایک پیرنٹس کے اور بچے کے بیچ میں جو کمیونیکیشن ہے وہ ختم ہو گئی ہے, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے بیچ میں جو کمیونیکیشن ہو گئی ہے وہ ختم ہو گئی ہے, اس کو دیکھنا. اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس چیز کے اوپر بھی سوچنا ہے کہ ہم اگر ٹیچر اسٹوڈنٹ کے رول کے اوپر بات کریں تو ہم
50-50 60-60 بچے جو ہیں کلاس میں نہیں ڈالیں. ایک ٹیچر 15-20 اسٹوڈنٹس کو ڈیل کر سکتا ہے. یہ تو آپ 50-60 کی بات کرنی ہے. میں نے اس ملک میں ایسے اسکول بھی دیکھے ہیں جہاں پر ایک کلاس میں 120-130 بچے ہوتے ہیں. تو اب وہاں پر کیا اسٹوڈنٹ ٹیچر کے بیچ میں انٹریکشن ہوگا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور ایک اور چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر کے رول کا اگر ہم نے دیکھنا ہے تو ان کے پڑھانے کے علاوہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں دونوں کو انگیج کرنا ہے. مطلب جیسے مجھے یاد ہے کہ جب ہم ایراسمس مونڈس میں تو ہمارے پروگرام کا جو پریزیڈنٹ تھا اس نے ہمارے ساتھ ساکر کھیلی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ انگیج ہونا چاہتا تھا, مطلب دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کس طریقے سے آپ کرتے ہیں. اور ہمارے ٹیچرس کو بھی اس طرح کا لیوریج ملنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ٹیچر ٹیچر ہوتا ہے ارسپیکٹ آف دا جینڈر. ہاں صحیح, بالکل. مطلب آپ کو اپنے بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ اگر وہ اس کا ٹیچر چاہے وہ میل ہے وہ فیمیل ہے, اس کو اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. ینگ ہے اولڈ ہے, اس کو اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. اور رسپیکٹ کس طرح کے, صرف کھڑا ہونا, ہمارے یہاں پہ تو صرف کھڑے ہونے کو رسپیکٹ سمجھا جاتا ہے نا. اوپینین کو ایکسیپٹ کرنا, ان کی بات کو سمجھنا, اپنی بات کس طریقے سے پورٹریٹ کرنا. تو اس طریقے سے بہت سی چیزیں مجھے لگتا ہے کہ جو سافٹ اسکلس کے اندر آتی ہیں, جو نشو و ڈیولپمنٹ کے اندر آتی ہیں, ان چیزوں کو اگر لیکن مریم بہت اچھی بات آپ کریں, لیکن بنیادی بات وہی ہے کہ جب آپ کے گھر کے باہر کوڑا اٹھانے والا بندہ آتا ہے اور اس بندے کو جب آپ کا بیٹا یہ کہتا ہے کہ انکل گرمی آپ نے پانی پیا ہے, اصل میں تعلیم کا تدریس کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے. اور اس لیے کہا گیا تھا نا کہ دنیا کی سب سے پہلی جو درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی آغوش ہوتی ہے. تو بچہ جو کچھ وہاں سے سیکھتا ہے نا وہ باقی دنیا سے کم ہی سیکھتا ہے, وہ زیادہ وہیں سے سیکھتا ہے. اب وہ دیکھیں نا کہ جو بچے ہاسپٹل کے باہر تیز سے ہارن بجا رہے ہوتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ بڑے امیر والدین کے بچے ہیں, اور انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ رات کو 3 بجے ہارن نہیں بجانا, دن کو بھی نہیں بجانا, رات کو تو بالکل ہی نہیں بجانا. اور اگر سگنل پر کوئی 3-4 سیکنڈ آپ لیٹ ہو گئے تو آپ نے جا کے کوئی ایٹم بم نہیں چلانا, آپ نے سکون کے ساتھ بھی ہارن بجائے بغیر بھی. تو یہ اصل میں تہذیب کا آغاز ہے, اور تہذیب کا آغاز اصل میں اس میں بڑا رول ہوتا ہے پیرنٹس کا, ٹیچرز کا, اور جو کچھ آپ کے جو مذہبی معلمین ہیں ان کا ایک بڑا رول ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو, بچوں کو اس طرح تیار کرتے ہیں کہ والدین تیار کر کے ٹیچرز کے حوالے کرتے ہیں کہ اب آپ نے ان کو وہ سکھانا ہے کہ یہ معاشرے کے کارآمد شہری بن سکیں. اور مذہبی جو معلمین ہیں ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ آپ انہوں نے سیکھ تو لیا ہے لیکن یہ پیسہ کمانے کی مشینیں نہ بن جائیں, ان میں خوف خدا آپ نے ڈالنا ہے تاکہ معاشرے کے اچھے انسان بن سکیں. تو سب کا ایک بڑا رول ہے, اور جب تک اس رول پہ دوبارہ ہم نہیں آئیں گے, اور ہم ہی نہیں آنا, کسی اور نے نہیں آنا, ہم نہیں آنا, جب ہم آئیں گے تو انشاءاللہ چیزیں بہتر بھی ہو جائیں گی. اچھا حسین صاحب, آپ کے نزدیک کیا حل آپ سمجھتے ہیں؟ حل تو وہی ہے جو آپ مختلف طبقات کی اور جو بھی ذمہ داران ہے مختلف سطح پہ, ان سب کی اچھی تربیت اور تربیت کے ساتھ ساتھ ٹریننگ کے ساتھ ساتھ اس پہ امپلیمنٹیشن. ہمارے ہاں قوانین کی کمی نہیں ہے ماشاءاللہ سے, بہت سارے ملکوں سے زیادہ ہمارے ہاں قوانین بنے ہوئے ہیں. اچھا, ہمارے ہاں اداروں کی بھی کمی نہیں ہے. اچھا, وہ ادارے بھی مختلف طرح کے اپنے اپنے یعنی محکموں کے ادارے بنے ہوئے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہم باتیں زیادہ کرتے ہیں یا شور زیادہ کرتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی عمل کے میدان میں ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں, چاہے وہ عمل اخلاقیات کی بنیاد پہ ہو یا قوانین کو فالو کرنے کی سطح پہ ہو. دونوں سطح پہ ہم پیچھے رہ جاتے ہیں عمل کے لحاظ سے. اور چونکہ جس طرح اس حدیث پہ جب میں غور کرتا ہوں تو مجھے یہ پہلو بھی نظر آتا ہے, بعثت معلمہ والی جو حدیث ہے, آپ نے معلم اخلاق یعنی لیتمم مکارم الاخلاق کہا, چونکہ اخلاقیات کا پیمانہ قانون کے سے اوپر ہے. بالکل ہاں, جب آپ قوانین کی پاسداری کریں تو یہ ایک مرحلہ ہے جس سے سوسائٹی بہترین انداز میں چل سکتی ہے. قانون تو مجرموں کو اخلاق کے دائرے میں لانے کے لیے ہاں, جو اخلاقیات ہے اس کے اوپر کوئی اوپر سے وہ آفاقی بھی ہے اور کوئی طاقت طاقت کھڑی نہیں ہے. یعنی یہ کسی کے خوف سے, کسی اس کے نہیں, آپ کے اپنے اندر سے جو احساس ہے کہ میرے لیے یہ اچھا ہے, یہ نہیں ہے, میری یہ ذمہ داری ہے یا نہیں ہے, اس احساس کی بدولت آپ بغیر کسی خوف کے, بغیر کسی بیرونی عناصر کے خوف کے, آپ خود اپنے کردار میں اور اپنے رویوں میں بہتری لاتے ہیں. تو وہ جو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے معلم بنانے کا پیغمبر اکرم نے
یعنی اس حدیث میں فرمایا، اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جو بھی معلم ہے وہ آپ اخلاقیات کے ان اعلیٰ مدارج پہ کھڑے ہوں جہاں سے آپ کو یعنی قانون پسندی یا قانون کی بالادستی کا کہنا ہی نہ پڑے، بلکہ آپ کے عمل سے یہ جل کے. جبکہ ہمارے ہاں ابھی جو جن واقعات کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ وہ ایسے صورتحال اس طرح سے جہاں قانون بھی بہت یعنی پیچھے، قانون کے جو پیمانے سے بھی ہم بہت پیچھے رہ گئے. اب معاملہ یہ ہے کہ خلیج بہت بڑھ گئی ہے، تو حل کئی سطح پہ ہے، اداروں کی سطح پہ بھی، اچھا مختلف طبقات کی سطح پہ، والدین کی سطح پہ، اور ان سب کی چیزوں میں جس چیز کی طرف آپ بار بار اشارہ کرتے ہیں کہ جب ہمارے ہاں آبادی بے تحاشا بڑھ جائے اور وسائل اتنے نہ ہوں اور ادارے اتنے نہ ہوں، پھر اس توازن کو بھی برقرار رکھنا ایک کلیدی کردار ہوگا ذہنی طور پر آمادہ بھی نہ ہوں. ہاں جس کا کام بحیثیت مجموع سوسائٹی کا بھی ہے اور ریاست کا بھی ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کا تعین بہتر طریقے سے کریں، تعلیم کے لیے بھی، تربیت کے لیے بھی، اور اوورآل سوسائٹی میں قانون پسندی کے حوالے سے بھی. بہت شکریہ آپ کا. اشراق، آپ حل کیا سمجھتی ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ ٹیچرز کیا کریں، پیرنٹس کیا کریں، اسٹوڈنٹس کیا کریں؟ میں تو کافی دیر سے حل ہی سوچ رہی تھی، لیکن مجھے کوئی حل اس کا جو کہتے ہیں نا کہ جھٹ پٹ ایک کام ہو جائے، یہ لانگ ٹرم بتا دیں وہ کیا یہ کر لیں تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. کوئی دوائی دانے سے نہیں ہوگا، منہ میں دوائی ڈالی تو آپ اچھے انسان بالکل بن مجھے جائیں گے. ایسا ہی لگ رہا ہے. ایک تو بچوں کا اسکرین ٹائم کم ہونا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ بیٹھک زیادہ ہونی چاہیے. ماں باپ کا بھی اسکرین ٹائم کم ہونا چاہیے نا. ماں باپ تو آپ کو پتہ ہے اگر جین زی جو ہیں وہ فون یوز کرتے ہیں تو ماں باپ جین زی سے زیادہ فون یوز کرتے ہیں. ان کو پھر کیا کہیں؟ آپ فیس بک اسکرولنگ، انسٹا اسکرولنگ، والدہ ہیں تو وہ ریسیپیز دیکھ رہی ہیں، والد ہیں تو وہ ملکی حالات کو دیکھ رہے ہیں، گھر کے حالات کے دیکھو بھائی. صحیح. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگر پہلے تو ایسا تھا نا کہ آپ کو پتہ تھا کہ یہ ہمارے استاد ہیں، انہی کے پاس سارا علم ہے اور ہم نے انہی سے لینا ہے. لیکن آج ہم کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو سر کوئی چیز سمجھا رہے ہیں اور ہمیں سمجھنا آئے نا، سر کو کیا پتہ ہے، چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ لیں گے. تو اس طرح بھی میرے خیال سے بس مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب کو مل بیٹھ کے، مطلب ایک کلاس میں 15-20 بچے ہیں، ان کو اپنے ٹیچر سے اپنی شکایات، مطلب آپ کو خود بات کرنی ہے ہر چیز کے بارے میں. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو بھی یہ بات سمجھانا، یہ بتانا کہ ٹیچر کا ایک عزت احترام اور وقار ہے، اور ٹیچرز کا کو یہ سمجھنا کہ حالات کے تقاضے بدل چکے ہیں اور اب اپنے آپ کو آپ نے روزانہ کی بنیاد پر اپ ٹو ڈیٹ بھی کرنا ہے. اور سوسائٹی سے اگر آپ نے عزت اور احترام کمانی ہے اور مستقبل کے معماروں کے حوالے سے فکر مند ہونا ہے تو پھر بہت کچھ آپ کو کرنے کی ضرورت ہے. تو بہت بہت شکریہ اشراق آپ کا، ڈاکٹر محمد حسین صاحب آپ کا، مریم آپ کا. ناظرین، آج آپ نے گفتگو سنی اور یہ گفتگو بہت ہی حساس ہے، اور میں اکثر اوقات پروگرام میں یہ والی بات ضرور کرتا ہوں کہ یہ گفتگو کا آغاز ہے، یہ کوئی اختتام نہیں ہے. اور اختتام پروگرام کا ہوتا ہے، لیکن آپ نے اس گفتگو کو اپنے ڈرائنگ روم میں لے کر جائیں، اپنے کالج میں، اپنے اسکول میں، بچے آپس میں ڈسکس کریں. مسئلوں کا حل بھائیو آپ نے نکالنا ہے، باہر سے کسی نے آ کے آپ کے مسئلے حل نہیں کرنے. تو خدا کے لیے یہ آپ کے موضوعات ہیں، ان پر غور کریں، ان پر سوچیں. اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. بہت شکریہ.